السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ۔ تو میں لے کے آئی ہوں ہماری پیاری سے رائٹر عظمیٰ مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ سیزن 2 کی ایپیسوڈ 5۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں کہ آپ لوگ ایک بڑے سے جھٹکے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ کو اس ایپیسوڈ میں بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے جو شادی کے کاربن کاپی دینے والے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی چاچو، کیا آپ اس گڑیا کو اس کے ماما بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے؟ وہ ابھی ہاسپٹل سے تکارا آیا تھا جب صوفے پر دراز ہوا تو عمر، جو کئی دن سے اس سے بات کرنے کے انتظار میں تھا، اسے ڈرائنگ روم میں دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا تھا۔ نہیں عمر، یہ گڑیا اب اسی گھر میں رہے گی۔ سعدین تھوڑا ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں، وہ یہاں کیوں رہے گی؟ شادی چاچو، جو یہاں آتا ہے کیا یہ اس کا گھر ہو جاتا ہے؟ پہلے فاتح اور نویرا چاچی آ گئی، اب یہ گڑیا آ گئی ہے۔ عمر کی کمپلین اس کی سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ اس کے یہاں آنے پر سب سے زیادہ وہی خوش تھا۔ عمر، گڑیا تو پیاری ہے نا، پھر اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تو لائے ہیں۔ سعدین نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے چھیڑخانی کی تھی۔ نو، آئی ڈونٹ لائک ہر۔ آپ اسے واپس چھوڑ آئیں، کیونکہ اس کے آنے سے میری مما اسے زیادہ لائک کرتی ہیں۔ آپ فاتح کو لائک کرتے ہو، شہیر بھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا۔ ڈاڈو کہتی ہیں بوائز بیبی گرل سے نہیں کھیلتے ہیں، سو آئی ڈونٹ لائک ہر۔ عمر کے اعتراضات نے سعدین کے چونچے تب روشن کیے تھے۔ ایک وہی تھا جو اس کے ساتھ تھا، اب اس نے بھی بغاوت کر لی تھی۔ عمر، جب زکاشا گڑیا بڑی ہو جائیں گی فاتح جتنی، آئی پرامس وہ صرف آپ کے ساتھ ہی کھیلیں گی، وہ کسی اور کی کبھی دوست بنیں گی نہ کبھی اور کسی کے ساتھ جائیں گی۔ سعدین نے اسے بہلایا تھا۔ نہیں، مجھے گڑیا نہیں چاہیے، مجھے میری مام چاہیے۔ وہ ہتے سے اکڑتے اس سے دور ہو کے ٹھہرا۔ شادی کا دماغ خراب ہونے لگا تھا، نہ جانے ایسے کیوں لگ رہا تھا کوئی اسے اس کے دماغ میں یہ سب باتیں ڈال رہا ہے۔ عمر بچے، سعدین نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، بٹ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ سعدین نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جب کوئی حل سمجھ نہیں آیا تو وہ مصطفیٰ کے پاس آیا تھا۔ دیکھو سعدی، میں نے نویرا کو بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ جو زیادتی تم اس کے ساتھ کر چکے ہو نا، اس کے بعد یہ مت سوچنا کہ میں اور ابھی اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے والے ہیں۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے۔ تم میرے دوست بھی ہو مصطفیٰ۔ سعدین کے استحقاق بھرے انداز پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اتنا فیور کر سکتا ہوں کہ تم اس بچی کو کسی چائلڈ ہاؤس میں دے دو تو؟ شٹ اپ مصطفیٰ، میں ایسا کبھی نہیں کرنے والا۔ سعدین بھڑکا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر بھگتو سب۔ مصطفیٰ نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں جب چاری سے نویرا کے پاس آنا پڑا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت بہت وسیع القلب ہوتی ہے نویرا، سعدی اس کے سامنے بیٹھتے التجائی انداز میں بولا تھا۔ اور مرد، کیا مرد کبھی وسیع القلب نہیں بن سکتا سعدین کمال؟ کیا میں یہ بھول جاؤں کہ آج بھی آپ آغا جان کو نویرا ہاشم کے مسلط کیے جانے کا رو رہے تھے؟ ان 5 سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے آپ کی وجہ سے سعدین کمال۔ یہ میری وسیع القلبی ہی تھی جو فاطمہ آج آپ کے پاس ہے۔ یہ میری وسیع القلبی تھی کہ اپنے کردار پر ہر کیچڑ برداشت کرنے کے بعد بھی فاطمہ کو کہا کہ وہ آپ کو اپنا باپ کہے، مگر اب نہیں، اس بار نہیں سعدین کمال۔ مانا کہ آپ کو محبت بارہا میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے، مگر میں اس لڑکی کو کبھی نہیں قبول نہیں کروں گی، سمجھ آئی آپ کو؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سعدین بند گلی میں آ رکا تھا۔ اس دن اس نے فاطمہ کو پیار کرنا چاہا تھا جب وہ اس سے دور جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ فاطمہ بیٹا، سعدین ششدر سا بیٹھا تھا۔ ڈونٹ کال می بیٹا، آپ بیڈ انکل ہو، آپ نے میری ماما کو فائٹ کیا، وہ رو رہی ہیں۔ فاطمہ کے انداز نے اسے گلٹ میں مبتلا کیا تھا۔ جب سے وہ بیبی گرل لایا تھا، اس دن سے ہی نویرا اور سعدین کے درمیان ہونے والے جھگڑے بچوں کے سامنے بھی تھے۔ فاطمہ بیٹا، ڈیڈ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مما کیوں رو رہی ہیں وہ۔ آئی نو، آپ بیبی گرل لائے ہو، شی ڈونٹ لائک ہر، آپ کو اس کو واپس اس کی مما کو دے دو، پھر مما آپ کو معاف کر دیں گی۔ فاطمہ کا ناصحانہ انداز کسی طرح اس کے بچی ہونے کا نہیں تھا۔ سعدین بہت گمبھیر صورتحال کا شکار ہو چکا تھا۔ اب صرف گھر والے ہی نہیں، بچے بھی اس کے اگینسٹ جا رہے تھے۔ پہلے عمر اور فاطمہ کا اعتراض اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب آغا مینشن پر آئی ایک مصیبت نے سب کچھ ہی بدل دیا تھا۔ عمر صبح جب واپس آیا تو گھر میں ہوتی غیر معمولی چہل پہل نے اسے چونکا دیا تھا۔ تبھی وہ ریزن جاننے کے لیے شہید کے پاس آیا تھا، جو اس کی نسبت گھر کے حالات سے زیادہ واقفار تھا۔ خیریت، یہ آغا مینشن جشن بہارا کا منظر کیوں پیش کر رہا ہے؟ شہیر اسے دیکھتے اپنا ورک آؤٹ پینڈنگ کرتے اس کے پاس آیا جب وہ بولا تھا۔ خیریت، یہ صبح صبح اجلی کنر کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ جہاں تک مجھے خبر ہے عمر آغا گھر آتے ہی عالم جہاں سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے جسم سے پسینہ سکھانے کے لیے ٹاول کو رگڑتے کہا، جبکہ وہ توصیفی نگاہوں سے جم کا جائزہ لینے لگا تھا۔ کبھی بنا تمہید کے بھی جواب دے دیا کریں مسٹر شہیر مصطفیٰ۔
عمر نے ناک بن چڑھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ایسا لگتا تھا شہید اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا، مگر عمر کو کہاں سکون ملنا تھا بنا بات کی تہہ تک پہنچے۔ ایکچولی ابو جان چاہتے ہیں کہ فاطمہ اور میرے نکاح کے ساتھ ساتھ زرکشا اور سارم صدیقی کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ باقی کی فارمیلٹیز سعدین چاچو کی آمد پر پوری ہوں گی، شہید نے مصروف سے انداز میں کہتے اس سے نظریں چرائیں، جبکہ عمر کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا۔ واٹ ربش، ابو جان کون ہوتے ہیں یہ سب ڈیسائیڈ کرنے والے؟ عمر کا چہرہ سرخ پڑا تھا جب شہید نے تعصب زدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ کے باپ کے باپ، مطلب کہ تمہارے باپ کے دادا حضور جو شٹ اپ شہید، عمر نے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تمہارا زرکشا کو لے کر دل کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا تم زرکشا سے محبت کرتے ہو؟ جو کہ میرے خیال سے امپاسبل ہے، تمہیں تو وہ بچپن سے اریٹیٹ کرتی ہے نا، پھر تم اسے لے کر اتنے پوزیسو کیوں ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں یاد ہو تو تم ہی کئی بار چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے چلی جائے، تو اب جب مستقل جانے کا وقت ہے عمر آغا تو تم اسے بخش کیوں نہیں دیتے؟ شہید نے اس کی اچھی خاصی کلاس بھیڑ ڈالی تھی، جبکہ عمر چپ ہو گیا تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ اس نے زرکشا سے ہمیشہ جان چھڑانی چاہی تھی، ایسے میں وہ خوش ہونے کی بجائے اپسٹ کیوں تھا؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تمام تر معاملے پر مٹی ڈالے گھر واپس آیا تھا جب وہ فاطمہ کی کسی بات پر اسے مسکراتی نظر آئی تھی، جبکہ حریم اس کے سامنے مختلف ڈریسز رکھ رہی تھی۔ زرکشا کے چہرے کی وہ مطمئن مسکراہٹ عمر آغا کے سکون کو غارت کرنے کے لیے کافی تھی۔ جب وہ الٹے قدم آپی کے پورشن میں واپس آیا تھا، شہیر اپنے کمرے میں نہیں تھا مگر اس کا سیل چارج پر تھا، ایسے میں اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے شہید کے نمبر پر میسج کرتے اسے ایمرجنسی میں باہر آنے کو کہا تھا کیونکہ اسے رانگ نمبر کی ڈیٹیل دینی تھی۔ ادھر شہید کے میسج نے زرکشا کو چمکایا تھا اور پھر اسے اوکے کا میسج کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آبی اور حریم مصروف سی بیٹھی آج کا مینیو ڈسکس کر رہی تھیں، جبکہ فاطمہ ریسٹ کے لیے روم میں تھی۔ ایک پل عمر کا دھیان آیا پر وہ بھی یقیناً اپنے روم میں ہوگا، سو وہ رانگ نمبر کے پزل سلجھانے کے لیے باہر آئی تھی، جہاں سامنے ہی اس نے شہید کی گاڑی دیکھی جو کہ سرکاری نیم پلیٹ کی تھی۔ وہ اندازاً گاڑی کے پاس ہی جب فرنٹ ڈور کھلا تو شہید بھائی وہ نم، زرکشا نے آتے ہی کچھ بولنا چاہا مگر فرنٹ سیٹ پر نگاہ پڑتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ عمر نے تلملائے انداز سے اس کا ری ایکشن دیکھا تھا۔ کم ان سائڈ زرکشا، ود ان سیکنڈز، عمر نے جبڑوں پر زور دیتے دانت کچائے تھے۔ عمر بھائی وہ شٹ اپ، ڈونٹ آنسر اٹ، جسٹ کم ان سائڈ دا کار، زرکشا سعدین، ادروائز آئی ول پنش یو بیڈلی۔ عمر نے اسے تقریباً دھمکایا تھا، جبکہ چاروں نے چار اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ جب عمر اس کی سیٹ کی طرف جھکا تھا اور وہ سانس روکے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی، عمر آغا نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں عمر بھائی؟ وہ گھگھیائی آواز میں بولی۔ جہنم میں۔ عمر نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ اپنی محبتوں کے چھن جانے کا قصوروار سمجھتا تھا، وہ اس لڑکی کے یہاں سے چلے جانے پر پریشان تھا۔ کتنی دیر بے وجہ ادھر ادھر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا تھا مگر سامنے لگے سائن بورڈ پر نگاہ پڑتے وہ ٹھٹک سا گیا۔ اس وقت وہ مجسٹریٹ آفس کے سامنے رکے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اپنی دماغ کی ہلچل سے وہ انجان تھا۔ عمر، جب زرکشا گڑیا بڑی ہو جائیں گی، فاتح جتنی، آئی پرامس، وہ صرف آپ کے ساتھ کھیلیں گی، وہ کسی اور کی کبھی دوست نہیں بنے گی، نہ کبھی اور کسی کے ساتھ جائیں گی۔ اس نے آنکھیں موندی تو سعدین کی آواز کی بازگشت گونجی تھی۔ زرکشا گڑیا اس کی تھی تو ابو جان نے کس حق سے اس کی زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا تھا؟ عمر آغا خود کو کمپوز کرنا چاہ رہا تھا مگر ہو نہیں پا رہا تھا۔ تبھی وہ انتہائی سنگین قدم اٹھانے کا سوچتے ہوئے باہر نکلا اور زرکشا کا ہاتھ تھامے اسے باہر نکالا تھا۔ سنیں زرکشا، یہاں ہمیں اس رانگ کال کے اگینسٹ کچھ قانونی کارروائی کے لیے تمہارے سگنیچر چاہئیں، عمر آغا نے کمال ضبط سے کہانی جڑی تھی۔ رانگ نمبر کالر عمر بھائی، زرکشا ہلکلائی تھی۔ بھلا اسے شہید نے کیوں بتایا تھا یہ سب؟ ہاں زرکشا، رانگ کالر مجھے شہید نے سب بتا دیا ہے۔ یہاں موجود لوگوں کی باتیں شاید آپ کو سمجھ نہ آئیں لیکن میری ہر بات پر آپ کو حامی بننی ہوگی کیونکہ یہاں آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں، رائٹ؟ عمر اسے نہ جانے کیا کچھ سمجھا بجھا رہا تھا جبکہ وہ نہ سمجھی نہ سمجھی سے محض اس بات میں سر ہلائی جا رہی تھی۔ جب اندر آفس میں سے اسے منون عمر کی باتوں کے جواب میں ہر بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کنگریٹس ڈاکٹر عمر دراز آغا، ناؤ یو آر آفیشلی گیٹ میریڈ اینڈ ہسبینڈ وائف ناؤ، بیسٹ آف لک فار یور میریڈ لائف، آئی ہوپ۔ وہاں موجود لائٹ جج سے کچھ سائن لینے کے بعد ایک فائل عمر آغا کے ہاتھ میں تھماتے مسرت انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زرکشا کے سر پر تو جیسے کئی پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یو بدبخت مسکراتے ہوئے اپنی باتوں سے وکیل کو مطمئن کر رہا تھا۔ شہیر اپنی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر باہر آیا تھا جب اس نے زرکشا کو عجلت بھرے انداز میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ حیران سا ٹھہرا، سچویشن سمجھ رہا تھا۔ جب زرکشا کے بیٹھتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی تھی،
اس نے واپس روم میں آ کر سیل اٹھایا پر سامنے ٹھہری کنورسیشن نے اسے مزید حیران کیا تھا۔ اس نے جھٹ سے عمر کو کال ملائی بٹ وہ بار بار بزی کر رہا تھا۔ مجبوراً اسے آفس سے الگ گاڑی منگوانی پڑی تھی۔ جب اسے مجسٹریٹ آفس میں پینڈنگ کسی انکوائری کے لیے تشویشی افسر کے طور پر بلایا گیا تھا، ابھی وہ فارغ ہوتے باہر آیا تھا جب اس نے زرکاشا اور عمر کو دیکھا تھا۔ عمر وہ بھاگتے قدموں سے اس تک پہنچا جو انتہائی اسمارٹ انداز میں زرکاشا کا ہاتھ تھامے باہر نکل رہا تھا۔ شہید پر نگاہ پڑتے زرکاشا کی نگاہیں جھلملائی تھیں۔ وہ ابھی تک ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار تھی۔ آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں آتا ہوں۔ اس نے زرکاشا کا ہاتھ تھامے اس پر چابی رکھی تو وہ اپنا بے جان لاشا گھسیٹتے وہاں سے نکلتی گئی۔ عمر یہ کیا حرکت ہے؟ زرکاشا کو یہاں کیوں لائے ہو؟ اگر آغو جان کو ہی تو خبر پہنچانی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل شہید کے ہاتھوں پر رکھی اور سرد انداز میں کہتے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ ناسمجھی سے فائل کھول گیا مگر سامنے لگے پیپر کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ عمر رک، کیا بکواس ہے یہ؟ شہید نے اسے کندھے سے تھامے وہ فائل اس کے سینے پر اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس؟ آئی تھنک تمہارا دماغ گھوم چکا ہے شہید مصطفیٰ، یہ بکواس نہیں بلکہ میرا اور زرکاشا کا نکاح نامہ ہے۔ لک یہاں دیکھو۔ عمر دراز آگا اور زرکاشا صادین کا نام۔ عمر نے وہ فائل اٹھائی، زرکاشا اور اپنے سائن پر ہاتھ رکھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب عمر؟ تم اب وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ عمر نے ہاتھ جھاڑنے والے انداز میں ایک سادہ سا جملہ بولتے اپنی بات ختم کی اور وہاں سے نکلتا گیا تھا جبکہ وہ ششدر سر ٹھہرا اس کی دراز پشت دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں وقفے وقفے سے ابھرتی دبی دبی سسکیاں عمر دراز کے اندر تک سکون بھر رہی تھیں۔ وہ فاتحانہ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا جب گاڑی آغا مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ زرکاشا نے نم لال آنکھیں اٹھائے سامنے دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا جب عمر نے اس سے پہلے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور زرکاشا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا گیا۔ آنکھیں صاف کریں اپنی۔ عمر کے سرد انداز پر وہ سہمی تھی۔ بساختہ دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیے مگر وہ تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ میری بات غور سے سنیں زرکاشا، آج آنے والے مہمانوں کے سامنے آپ نہیں آئیں گی۔ مام یا فاطمہ اگر انسسٹ کریں تو انہیں صاف صاف بتا دینا کہ میں نے منع کیا تھا۔ عمر کے انداز میں بلا کی سختی تھی۔ آپ عمر بھائی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ زرکاشا کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی آواز بکھری تھی۔ پہلی بات، آج کے بعد آپ مجھے عمر بھائی نہیں کہیں گی کیونکہ اس سے ہمارا نکاح ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ دوسری بات، عمر نے یوں ہی اس کا ہاتھ دبائے اپنا رخ مکمل اس کی طرف کیا اور اس کے شفاف چہرے پر آئے آنسوؤں نے گویا عجیب طمانینت بخشی تھی اور دوسرے ہاتھ سے ذرا سا اس کا چہرہ چھوا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، اس بات کی خبر آپ کسی کو نہیں دیں گی۔ اگر گھر میں ذرا بھی کسی کو بھنگ پڑی، آپ اپنے انجام سے واقف رہیے گا زرکاشا، شاید وہ آپ کی زبان کے آخری لفظ ہوں۔ عمر کا مطمئن لب و لہجہ زرکاشا کے دل پر آرے کی طرح چل رہا تھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی کہ حریم اور فاطمہ کے سامنے جا کر عمر کی شکایت لگائے گی کہ وہ اس کے ساتھ کیا پرینک کر کے آیا ہے۔ عمر کی بات نے گویا پیروں تلے زمین سرکائی تھی۔ یہ میرج تب تک سیکرٹ رہے گی جب تک میں چاہوں گا اور ایسا میں کب تک چاہوں گا، شاید تاعمر۔ عمر آغا نے ایک بار پھر اس کے رخسار کو ٹپ کیا تھا اور گاڑی کا لاک کھولتے اسے جانے کی اجازت ہی دی تھی۔ زرکاشا تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے یوں ہی جامد دیکھ عمر کے لب مسکرائے تھے۔ اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کو گود میں اٹھا کے اندر جاؤں گا تو اس وہم سے باہر آ جائیں کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ عمر کا انداز استہزائیہ تھا۔ زرکاشا کو ایک دم ندامت نے گھیرا۔ اس نے بھلا ایسا کب سوچا تھا؟ جبکہ عمر دوبارہ اپنی سیٹ پر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل گئی تھی جبکہ عمر نے گھر جانے کے بجائے مہران آغا کے روشن کا رخ کیا تاکہ ایک بھرپور نیند لے سکے۔ زرکاشا اندر آئی تو ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بنا رکے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ کے روم میں جھانکا وہ سو رہی تھی تبھی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ تنہائی میسر آئی تو وہ کچھ دیر پہلے ہوئی سچویشن کو سوچنے لگی تھی۔ عمر آغا نے اس سے نکاح کیا تھا۔ نکاح مطلب وہ اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ یہ سب اچانک تھا۔ وہ شاک میں تھی لیکن اب سب کچھ واضح تھا۔ جیسے اس کا دل بیٹھا تھا عمر نے اسے دھوکے میں رکھ کر جبراً نکاح کیا تھا۔ اس بات کی خبر کسی کو نہ دینے کی دھمکی، اس سب کے پیچھے اس کے کیا جال تھے؟ اور آغو جان کے دوست کی فیملی؟ وہ جیسے جیسے سوچ رہی تھی خود کو پاتال کی گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا تھا مگر وہ اپنے حواس میں کہاں بیٹھی تھی؟ زرکاشا! حریم کی آواز بھی اسے حواسوں میں نہیں لا سکی جو مسلسل دستک دینے کے بعد اندر آئی تھی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد زرکاشا بھی اچانک ہی چلی گئی تھی۔ انہیں لگا وہ اپنے روم میں ہوگی۔ جوابدار اور وہ کھانے کا سامان چیک کرنے لگی تھی مگر جو لسٹ سے سامان منگوایا تھا وہ مکمل نہیں تھی۔ تبھی وہ ارجنٹلی مارکیٹ چلی گئی تھیں اور واپس آنے پر وہ دوبارہ زرکاشا کے پاس آئی تھیں تاکہ وہ اسے ریڈی ہونے کا کہہ سکیں۔ زرکاشا! واٹ ہیپنڈ گڑیا؟ اب کہ حریم نے اسے یوں ہی گمسم دیکھ کر ہی اس کا کندھا ہلایا تھا جب وہ زوردار انداز میں چمکی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ زرکاشا کی آنکھوں میں دبا دبا سا خوف ہلکورے لینے لگا تھا۔ زرکاشا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں کب سے آوازیں دیے جا رہی ہوں مگر تمہارا کوئی جواب نہیں ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ حریم نے اسے مخصوص نرم انداز میں کہا تھا جب وہ اس کا شفقت بھرا سایہ ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
زرکاشا میری جان کیا ہوا ہے؟ اس کا شدید ریئیکشن حریم کا دل ہلانے لگا تھا، جبکہ وہ یوں ہی اس کی گود میں سردی ہچکیوں میں روئے جا رہی تھی۔ زرکاشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ عمر نے ڈانٹا ہے؟ فاطمہ نے کوئی بات کی؟ تو پھر کیا ہوا ہے میری جان؟ حریم اس سے جو بات پوچھ رہی تھی وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ زرکاشا بچے اگر آپ ایسے رو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، ابھی گیسٹ آنے والے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ حریم اپنی طرف سے اسے سمجھا بجھا رہی تھی، جب گیسٹ کا سنتے اس کے آنسو میں مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ میری بات غور سے سنیں زرکاشا، آج آنے والے مہمانوں کے سامنے آپ نہیں آئیں گی۔ مام یا فاطمہ اگر انسسٹ کریں تو انہیں صاف صاف بتا دینا کہ میں نے منع کیا تھا۔ عمر کی بات یاد آئی تو گویا حریم کے سامنے اپنے بکھرنے کی وجہ بھی ڈھونڈ لی تھی۔ عمر نے منع کیا ہے؟ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، اگر آغا جان کو پتہ چلا تو کتنا ناراض ہوں گے وہ۔ اور تم زرکاشا، تم اتنی سی بات کو لے کر رونا شروع ہو گئی ہو؟ بری بات ہے بیٹا، میں اتنا پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا ایسا۔ حریم نے اسے ہلکے سے ڈپٹا۔ مما مجھے کسی سے نہیں ملنا مما، آپ ان سب کو منع کر دیں، کوئی یہاں نہ آئے۔ زرکاشا کے آنسو ایک بار پھر سے روانی سے بہنے لگے۔ زرکاشا ہم گیسٹ کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ بلا اینڈریو نہ کہ صادین کی بھی اس میں مرضی شامل ہے تو؟ حریم نہ جانے اور کیا بولتی جب زرکاشا ان کی گود سے چہرہ اٹھاتے ہی لڑکھڑائی تھی۔ اب کہ حریم کے ہاتھوں سے صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے، انہوں نے فاطمہ اور نوکروں کو آوازیں دیں، مگر شاید ان کی آوازیں کوئی سن نہیں پا رہا تھا، تبھی بھاگ کر فاطمہ کو جگایا۔ وہ بھی حیران تھی کہ صبح تک زرکاشا ٹھیک تھی، اب ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ حریم کو بھی مجبوراً اذلان کو ساری بات بتانے کے بعد گیسٹ کو منع کرنے کا کہنا پڑا تھا۔ آغا جان کے علم میں جب ساری بات ہے وہ سیخ پا ہو پڑے تھے۔ کیا واہیات مذاق ہے یہ؟ اس لڑکی میں اتنی جرأت کہاں سے آئی کہ وہ میرے فیصلے سے انکار کر سکے؟ اس وقت وہ سب کے سامنے گرج برس رہے تھے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کو آغا جان، ابھی وہ محض 19 سال کے، اتنا بڑا ڈیسیژن لینا صحیح نہیں ہوگا، ناسمجھ ہے وہ۔ کمال آغا نے پھر سے اپنی رائے دی۔ واہ میاں کیا خوب کہنے ہیں آپ کے! کیا تم سب اس وجہ سے انجان ہو جس وجہ سے میں اسے یہاں سے دفان کرنا چاہتا ہوں؟ کیا تم لوگ اس بات سے انجان ہو کہ نویرہ یہاں لوٹ کر کیوں نہیں آنا چاہتی؟ میاں تم شاید بھول رہے ہو وہ تمہارے بیٹے کی ناجائز اولاد ہے، اتنے برس کسی حوصلے سے کم ہم نے اسے برداشت نہیں کیا، جتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے دفان کرو۔ آغا جان آج بھی اسے قبول نہیں کر پائے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت جلدی یہ قدم اٹھایا تھا، جبکہ وہاں بیٹھے سب لوگ ہی سر جھکا رہے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو؟